ایک بادشاہ کے یہاں بیٹا ہوا، بادشاہ چاہا کہ اس کو میں ولی عہد بناؤں گا اپنا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بیٹا جو تھا وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ بادشاہ کو بڑی اس میں تشویش کہ اب کیا کروں۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں، اسلامک اسکالر بنانا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، بادشاہ سلامت ہے، ان کو کون منع کر سکتا ہے۔ اس اساتذہ لگائے گئے اور دیگر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں اس بچے نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ وہ قرآن کریم پڑھتا گیا۔ اس کی جو ایب نارمل پن جو تھا وہ دور ہوتا چلا گیا قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے۔ اس کی طبیعت صحیح ہو گئی اور بالکل نارمل ہو گیا۔ اور بادشاہ کو خوشی بھی بہت ہوئی کہ میرا بیٹا نارمل ہو گیا۔ تو جب اندازہ ہوا کہ بیٹا نارمل ہے، پھر سے اعلان کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو اپنا تخت نشین بناؤں گا، جان نشین بناؤں گا، گدی نشین بناؤں گا۔ مطلب جب یہ کسی کام کا نہ رہا تھا بادشاہ کے، تو اس کو عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے ڈال دیا۔ اور جب یہ اس کی طبیعت صحیح ہو گئی، ذہن صحیح ہو گیا، اور اب یہ اس کو لگا بادشاہ کو کہ میرا تخت سنبھال لے گا، تو اسے نہ عالم بنایا، نہ حافظ بنایا، نہ دین کے لیے وقف کیا، بلکہ اٹھا کر دوبارہ اس کو اپنے تخت پر بٹھا دیا۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو کمزور ہے اس کو راہ خدا میں دے دو، جو انٹیلیجنٹ ہے، عقل مند ہے، اپروچ اچھی ہے، پکنگ پاور اس کا بہت اچھا ہے، اس کو لو اور اس کو اپنے لیے کوئی دنیا کی تعلیم دے دو، تو اس کو پھر اچھی کوالیفیکیشن کی طرف لے کے جائیں۔ واٹ از دس؟ کیا یہ درست ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک درد مند دل رکھنے والا سمجھے گا کہ نہیں یار درست تو نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ کی اولاد بڑی شارپ ہے، کلیور ہے، اپروچ اس کی بہت اچھی ہے، پکنگ پاور اس کا بہت اچھا ہے، خدارہ اس کو آپ عالم بنائیں، حافظ بنائیں، بہترین اسلامک اسکالر بنائیں، مبلغ دعوت اسلامی بنائیں۔